نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ بندے مسجد میں آتے ہیں اور جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بھائی سلام کہتے ہیں، جس سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، تو کیا شرعی طور پہ ایسے کرنا جائز اور درست ہے؟ میرے بھائی یہ درست ہے، جائز ہے، بہتر ہے، اور یہ زیادہ اچھی بات ہے بنسبت اس کے کہ بندہ سلام نہ کہے۔ آپ عشاء کی نماز ادا کر رہے ہوں، کوئی بندہ باہر سے آئے، وہ آپ کو سلام نہیں کہتا، وہ آ کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، امام سمیت باقی لوگوں کے وہم و گمان میں شیطان اگر یہ وسوسہ ڈال دے، پتہ نہیں یار کوئی بم بلاسٹرز ہے، پتہ نہیں کون ہے، کوئی جوتے اٹھانے والا آ گیا ہے، کوئی پنکھے چلانے والا آ گیا ہے، کوئی مار کے بھاگنے والا آ گیا ہے کون نہیں ہے، تو یہ ایک بہت عجیب کیفیت ہے۔ تو اگر کوئی آگے کہہ دیتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس بات کی ضمانت ہے کہ سلام کہنے والا ہمیں سلامتی کی ضمانت دے رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنا ساتھی ہے، اور اس طرح کے کوئی وسوسہ بھی پیدا انشاءاللہ نہیں ہوتا۔ تو سنتاً بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جب طریقہ بتایا، اس کے بعد سلام ہی سلام رہا ہر جگہ پہ۔ ایون کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک تلقین فرمائی کہ دو بھائی جا رہے ہوں، رستے میں کوئی درخت آ جائے، ایک درخت کی دائنی طرف سے گزرے، دوسرا بائنی طرف سے گزرے، تو جب وہ آپس میں ملے تب بھی سلام کہیں۔ تو یہ سلام کہنا یہ سنتاً واجب ہے، ضروری ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، تو سلام کہنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے ڈسٹربنس کی، تو یہ ہمارا مطلب مائنڈ لیول ہے، ہم اس کو کس لیول پہ لے جاتے ہیں۔ ہم جس بات سے ڈسٹربنس محسوس کریں، اس بات سے ڈسٹربنس جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سلام والی بات ہے، یہ کم جو ہے وہ ڈسٹربنس ہے۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہمارے ذہن میں گردش کرتے ہیں، وہ تو بہت بڑی ڈسٹربنس ہے، وہ تو دھیان ہی نہیں ہونے دیتی بات کی طرف۔ تو لہٰذا انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سلام کہنا چاہیے، اس پہ توجہ دیں۔ تو بعض دفعہ کوئی چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں بھی آتی، تو بعض دفعہ اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے، شریعت کی وجہ سے قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے سیرے پیسے ہوتے ہیں جو کڑوے ہوتے ہیں، جن کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ بندے کو جسمانی طور پہ شفا دیتا ہے۔ اسی طرح سنت جو ہے وہ سمجھ آئے نہ آئے روحانی طور پہ شفا دیتی ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔